ونحمد ونصلي ونصلي على رسول الله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک حکایت نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں گے، کیونکہ حکایتیں، قول، واقعات، تذکرہ اولیاء کرام، تذکرہ اللہ والوں کا اتنا طویل ہے کہ میں کہتے نہیں، میں سناتے نہیں تھکوں گی، آپ سنتے تھک جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی حکایات موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی میں وفا کی تو آنے والے وقت میں بھی، آنے والی نشستوں میں ضرور سناؤں گی۔ استاد اور شاگرد کا کیونکہ وہم میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا وہم کا علاج، تو اس طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، وہم پر آیات موجود ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی۔ تو ایک مرتبہ ایک استاد بہت محنت سے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، مگر طالبہ جو تھے وہ پڑھ کر تھک گئے تھے۔ آخر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہالیڈے کا مائنڈ بنا دیا کہ ہم نے جو ہے اب چھٹی کرنی ہے، ہم پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنا لیا کہ اب ہم چھٹی کریں گے تو اس کا منصوبہ ہم بناتے ہیں۔ ان بچوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، اور جب صبح استاد کلاس میں آئے تو ایک بچہ اٹھا اور وہ سلام کرنے کے لیے استاد کے سامنے آگے بڑھا اور کہا، استاد جی خیریت تو ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا زرد پڑ گیا ہے، آپ کا چہرہ اتنا زرد پڑ گیا ہے۔ تو استاد نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ پھر دوسرا لڑکا اٹھا اور اس نے بھی استاد سے کچھ ایسی ہی بات کہی، تو اسے جو استاد جی تھے انہیں اپنی صحت سے متعلق کچھ وہم پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بھی یہ گمان کر لیا کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان میں بھی وہم آ گیا کہ ہاں جو ہے میری طبیعت یقیناً ٹھیک نہیں لگتی ہے، کیونکہ ہر ایک بچہ اٹھ کے آ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اب استاد جی کو اپنی صحت کے متعلق وہم ہو گیا۔ 3-4 اور بھی طالبہ اٹھے اور انہوں نے یہی بات دہرائی، تو اس طرح استاد جی جو تھے انہیں پکا یقین ہو گیا، انہوں نے یہ پکا یقین کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اپنا منصوبہ بندی میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ پورے سارے اسٹوڈنٹوں نے اٹھ کر جو ہے وہ استاد جی کو کہنا شروع کر دیا جب تو اب استاد جی نے بھی مان لیا کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی استاد جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور بچوں سے کہا کہ آپ کیا کریں، گھر آ کر مجھے سبق سنا دیں۔ صحیح، بڑی سی چادر اوڑھی اور آہستہ قدم اٹھا کر گھر کو چلے گئے۔ بچے بھی خوش ہو گئے کہ یار ہم تو کامیاب ہو گئے۔ صحیح، اب وہ وہاں جا کر جب وہ استاد جی اپنے گھر گئے تو اپنی بیوی پر برس پڑے کہ تم میرا خیال ہی نہیں رکھتی، وہ تو بھلا ان بچوں کا جو مجھے میری بیماری کا بتایا انہوں نے۔ اب ان کی وائف وہ انہیں سمجھاتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن استاد جی پر تو وہم کام جو ہے نا دکھا چکا تھا۔ پھر بچے سبق سنانے ان کے گھر آئے تو استاد جی نے انہیں وہاں سے بھی بھگا دیا کہ میں بیمار ہوں اور تم شور مچا رہے ہیں، بس اب جب کہوں نہ میں تب ہی پڑھنا۔ دوسرے دن بچوں کے والدین جو تھے وہ بھی استاد جی کی عیادت کرنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب استاد جی جو ہے وہ چارپائی پر پڑے ہوئے، کیونکہ استاد جی نے یہ یقین کر لیا تھا کہ ہاں میں بیمار ہوں۔ حالانکہ جو پیرنٹس ان سے ملنے آئے تھے انہوں نے بھی بہت سمجھایا، نہیں استاد جی کوئی بیماری نہیں، آپ تو ماشاءاللہ چنگے بنے ہیں، مگر استاد خود کو بیمار ہی کہتے رہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ خیر، اب ہم بات کریں گے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، تدفین اور آخری نصیحت کے متعلق۔ روایت ہے کہ دنیا میں مسلسل کئی روز تک زلزلہ آتا رہا، لوگ پریشان ہو کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے اور لقمہ ترس آتی ہے۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جمادی الثانی 672 ہجری میں 68 برس کی عمر میں غروب آفتاب کے وقت وفات پائی۔ جب صبح مدرسے سے جنازہ اٹھا تو ہر عقیدت مندوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، کیونکہ بہت لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ سچویشن یہ تھی کہ جب صبح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مدرسے سے نکلا تو لوگ ان کے عقیدت مند اتنے زیادہ تھے کہ جنازہ شام کو قبرستان پہنچا۔
جبکہ راستے میں 6 بار تابوت بدلنا پڑا، کیونکہ عقیدت مند جو تھے وہ تابوت کی لکڑیاں حصول برکت کے لیے توڑ کر لے جا رہے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی وصیت کے مطابق جب وہ نماز جنازہ کی امامت کرانے کے لیے کھڑے ہوئے تو چیخ مار کر پیچھے ہٹے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا فرشتے صرف باندھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی بد سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ والد کے مقبرے کے برابر میں ہی آپ سپرد خاک کیے گئے، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کو والد کے مقبرے میں ہی سپرد خاک ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے قبل اپنے قریب موجودہ افراد کو نصیحت کی کہ کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کھانے سونے بولنے میں کمی کرو، گناہوں سے دور، قیام شب اور روزوں کا اہتمام کرو، لوگوں کی جفاؤں پر صبر کرو، بے وقوفوں اور عام افراد کے بجائے نیکیوں کی اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرو۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور اثر مند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فرمان کو، ان کے کلام کو، ان کی سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ہمیں بھی سیرت سے، صورت سے، ظاہر سے، باطن سے اور ہماری دنیا و آخرت اچھی فرما دے۔ گفتگو تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.